السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ مسجد حاضہ کے پروگرام کے مطابق مسائل نماز پر گفتگو ہو رہی تھی۔ بالخصوص گزشتہ جمعہ شرائط نماز پر بات ہوئی تھی، اور ہماری اس سلسلے میں کیا کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں پر مختلف زاویوں سے توجہ مبذول کروائی جا رہی تھی۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آصف بھائی یہ صحیح کام نہیں کر رہا، یہ تو بند ہے، نہیں وہ کام نہیں کر رہا۔ گزشتہ جمعہ شرائط نماز پر بات ہوئی تھی، اس جمعہ ہم ایسا کریں گے، نماز کے فرائض پہ بات کریں گے۔ نماز کے بنیادی فرائض جملہ 7 ہیں۔ ان 7 فرائض میں پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے، اور تکبیر تحریمہ کے سلسلے میں ہماری جو کوتاہیاں ہیں بالخصوص جو لوگ مسبوق ہیں، یعنی نماز شروع ہو جانے کے بعد نماز میں شامل ہوتے ہیں، ایک رکعت کے بعد یا درمیانی نماز میں، تو تکبیر تحریمہ کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے ساتھ اپنی زبان سے لفظ اللہ اکبر کہنا اور اس کے ساتھ نماز شروع کرنا، یہ نماز کے قائم کرنے کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ کرتے کیا ہیں؟ جو لوگ مسبوق ہیں، نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ رکوع چلے جائے گا، ہم کو رکوع میں جا کے ملنا ہے۔ ایسا رکوع میں ملنے کے شوق میں ہم مسائل کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی، یہ دوڑتے ہوئے آئے اور اس طریقے سے کیے، فوراً رکوع میں چلے گئے، نماز نہیں ہوئی، نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ نماز کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ قیام بھی اس کے فرائض میں سے ہے۔ آپ نے قیام کیا ہی نہیں، بھاگتے ہوئے آئے اور جھکی جھکی حالت میں اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گئے۔ آپ کو شوق تھا کہ ہمیں رکوع مل جانا ہے، بس آپ کو رکوع تو مل گیا، لیکن آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، مسئلے کے اعتبار سے نماز شروع نہیں ہوئی۔ آپ نماز کی جماعت میں ہونے کے باوجود بھی نماز میں نہیں ہیں۔ آپ کرنا کیا ہے؟ رکوع جانے دیجیے اگر چلے جا رہا ہے۔ جماعت میں شریک ہونے کے جو آداب ہیں، جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، اس پر توجہ دیجیے۔ آپ رکوع کے جانے یا ایک رکعت کے چھوڑ جانے سے بہت زیادہ اہم ترین مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز پہلے آپ قائم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی،
تم ایسے نماز ادا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے ادا کرتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پر جلوہ فرما ہوتے تو اپنا چہرہ جو شرائط نماز میں سے ہیں قبلے کی جانب کرتے اپنے رخ مبارک کو، اور اس کے بعد پورے اطمینان و طمانینت کے ساتھ قیام فرماتے۔ احناف کے نزدیک قیام کا مسئلہ پہلوانی نماز نہیں کہ دونوں پیر اتنے چیر دیے ہیں آپ اور ہاتھ اس طریقے سے باندھ لیے ہیں، یہ ہمارے پاس نہیں۔ میں کڑوی بات نہیں کروں گا، نوجوانوں کو مسئلے کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ آئے اور آ کے اللہ کے سامنے اس طریقے سے پہلوانوں کی طرح ٹھہر گیا، پیر چیرے ہوئے ہیں، اتنے چیرے ہوئے ہیں کہ بس، یہ انداز نہیں ہے۔ اگر آپ کے پیروں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، بہت زیادہ موٹاپن نہیں ہے، جسم آپ کا درمیانی حیت کا ہے، تو دونوں پیروں کے درمیان زیادہ سے زیادہ 4 انگل کا فاصلہ رہے، بس پورے پیر چیر کے نہیں ٹھہرنا ہے قیام میں۔ اور جب ٹھہر گئے، ٹھہرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور ان ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد ان انگوٹھوں کے یہ حصے کان کی لو تک آ جاتے۔ اس پر احناف کے پاس کثرت سے دلائل ہیں، اتنے دلائل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ اکبر، ہاتھ قبلے کی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا اور اللہ اکبر فرماتے تو کانوں کی لو تک آپ کے ہاتھ جاتے، اور اس کے بعد ہاتھ لا کے باندھ لیتے ناک کے نیچے۔ اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑا میری طرف توجہ سے دیکھیں، آپ سنیں نہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ ایسے مڑے ہوئے ہیں، کوئی یوں کر لے رہا ہے اللہ اکبر، اور کوئی جو ہے بس اپنے دونوں کانوں کو پکڑ لے رہا ہے، ایسا کر رہا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، نماز کو اس کے طریقے سے، اس کے آداب سے ادا کرنا ہے آپ۔ اور نماز کا جو طریقہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اس طریقے سے بند رہیں، کندھوں تک اٹھیں، کان کی لو کے قریب تک یہ انگوٹھے آئیں، اس کے بعد اللہ اکبر، ہاتھ ناف کے نیچے آ کے باندھ۔ اب یہاں ہم کرتے یہ نہیں ہیں، بلکہ بعض ائمہ مساجد اور ہم بھی تنہا نماز پڑھتے وقت میں ہاتھ نیچے ہی رہتے ہیں، اللہ اکبر، ایسا نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ بلند کرنے کے بعد اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو کانوں تک اٹھا لیتے اور اس کے بعد میں فرماتے کہ اللہ اکبر، ہم ہاتھ نیچے چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، بے توجہ، امام بھی بے توجہی سے، اور اگر ہم مفرد ہیں، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری بھی توجہ ہی ہے۔ ہم کو تو تیز ترار تقریروں کی ضرورت ہے، فلاں بزرگ نے یہ کرامت دکھا دی، فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے وہ کر دیا، اور اس کے بعد میں ہم بڑے خوش ہو کے نعرے لگائیں اور چلے جائیں، نماز غارت ہو جائے گی، اس کی فکر نہیں۔ عمر کے بڑے حصے تک بھی آگے ہم نماز کی طرف، ہم پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ خشیت، بارگاہ الہی کا وہ خوف، وہ قلبی جو ہے رجحان اللہ کی کبریائی کی طرف ہونا چاہیے، وہ تو بہت کم ہی رہتا، بلکہ مسائل کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے موقع پر اپنی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف فرماتے، اس طریقے سے تکبیر تحریمہ میں دونوں ہاتھ اٹھاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک پہنچ جاتے۔ دارقطنی کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
راوی ہیں اس روایت کے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کر لیتے۔ دیکھا آپ نے یہ انداز، کبھی تصور میں سرکار کا تصور کریں اور اس تصور میں دیکھیں کہ سرکار کیسے نماز ادا کرتے، لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہ عبادت ادائے مصطفیٰ، پوری عبادت اللہ کو اپنی عبادت کیسے پسند آئی؟ اللہ کے رسول کا قیام، اللہ کے رسول کا رکوع، اللہ کے رسول کا سجدے میں جانا، اللہ کے رسول کا قیدے میں رہنا، اللہ کے رسول کا جو ہے جس طریقے سے ذکر و اذکار اللہ کے سامنے کرنا، وہ اداؤں کا نام نماز۔ اب ان اداؤں کو چھوڑ کر بعض خانقاہی نظام، یہ خرابی بعض لوگوں میں آ گئی ہے۔ نماز دل کی نماز کی، اور دل کی نماز کے جو قائل ہیں وہ لوگ دراصل عملی نماز کے منکر ہیں، خود تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور نام نہاد اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ میاں نماز کیا ہے؟ دل کی نماز ہے، ہم تو حضوری قلب میں رہتے ہیں، ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں، بلکہ کبھی نماز میں نظر بھی نہیں آتے۔ اگر بولے کرامتیں سنیں تو مریدوں کی یہ ہے کہ نہیں، پیر صاحب کی صبح جو ہے مدینے میں ہوتی ہے، ایسا پرواز کر جاتے ہیں۔ میرے بھائی، دل کی کوئی نماز نہیں ہے۔ دل کی نماز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو مؤذن بنا کے ندا نہیں دلواتے، اذان نہیں دلواتے، اور اگر دل کی نماز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور آپ کی اماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، راتوں میں کھڑے ہو جاتے تو ختم مبارک متورم ہو جاتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں آقا، اور پیر جو ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قیام سے متورم ہو جاتے ہیں، کتنا طویل قیام کر رہے ہیں آقا، اور یہ مستنڈا بیٹھا ہوا ہے، مسند لگایا ہوا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بس نماز کی کیا ہے میاں، فرضیت کچھ نہیں، دل کی نماز، دل کی کوئی نماز نہیں۔ ہاں، دل سے نماز ہونی چاہیے، نماز پورے دل کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ یہ شکایت ہوتی ہے نا بسا اوقات، نماز میں دل نہیں لگتا ہے اسے۔ اچھا، کبھی ایسا کرو، دل نہیں لگتا نا نماز میں، دل لگا کے نماز پڑھو، اور اس کے بعد میں پھر نماز کا لطف دیکھو، یہ پورے تصور کے ساتھ نماز پڑھو کہ میں اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں، یہ وہ رب ہے میرا۔ کئی لوگوں کو چلنے کی طاقت نہیں ہے، میں چل کے مسجد تک آیا ہوں، میرے رب نے یہ طاقت برقرار رکھی ہے مجھے۔ کئی لوگوں کو ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، اور میں جو ہے اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے بلند کر کے تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہوں۔ کئی لوگوں کو ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کو باندھ کے اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس طریقے سے آپ دل لگا کے نماز پڑھو۔ اگر آپ کا دل جو ہے، آپ کے نماز میں دل نہیں لگتا، نہیں، آپ دل لگا کے نماز پڑھو، ضرور لگے گا ایسے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب اسرار الاحکام میں تحریر فرمایا ایک سوال کے جواب میں کہ کسی نے کہا کہ نماز میں دل نہیں لگتا، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا تو کیا کرتے ہو؟ 6 کنم ہو گیا کہنے والا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، کھانا کھاتے ہیں نا، جب کھانا کھاتے ہیں تو کچھ مکھیاں آ جاتی ہے بازو، تو کیا کرتے ہیں؟ ہکال دیتے ہیں۔ اس طریقے سے نماز میں اگر دل نہ لگے، بیجا تصورات ادھر ادھر کے آتے ہیں، کاروبار کے آتے ہیں، گھر بار کے آتے ہیں، دوست احباب کے آتے ہیں، یا بازار کے آتے ہیں، کوئی تصور آتا ہے تو آپ اس تصور میں جم گئے تو پھر دل کیسے لگے گا؟ جس طریقے سے غذا کو کھاتے وقت میں آپ یہ جو مکھیاں آئی ان کو اڑا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، ایسے ہی نماز کے وقت میں اگر کوئی وسوسے آتے ہیں، ایسا کوئی تصور آتا ہے
دل بھٹک کے اللہ کے سامنے سے کہیں اور طرف جاتا ہے، تصور کہیں جاتا ہے، تو تم اس کو لا کے اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ ٹھہر جاؤ، دل لگ جائے گا اس اور دل ہی سب سے بڑی کمال کی چیز ہے۔ آپ دیکھیں مثلا مثال کے طور پر فلاں ہوٹل کی چائے بہت مزیدار ہوتی ہے، تو آپ کرتے کیا ہیں کہ 4 ہوٹلس آپ کے گھر کے آس پاس میں ہیں، آپ کے سفر میں ملتی ہیں، ان کو ترک کرتے ہیں، 1 2 3 4 سب چھوڑتے ہیں اور جا کے اسی ہوٹل میں چائے پیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس کا ٹیسٹ آپ کو لگ گیا ہے نا، آپ کی زبان کو لگ گیا ہے نا، آپ کو یقین ہو گیا ہے، آپ کو وہ مزہ بھا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ نے کیا کیا کہ یہ سب کو ترک کر کے آپ وہاں گئے۔ تو ایسے ہی جب نماز کا ٹیسٹ لگ جائے نا، مزہ لگ جائے نا روح کو، آپ کی روح کو جب نماز کا مزہ لگ جائے تو یہ سب کام چھوڑ دیں گے آپ، یہ سب راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو چھوڑ دیں گے، یہ سب راستے میں آنے والی جو کچھ بھی جو ہے الجھنیں ہیں اس کو بازو رکھیں گے، آپ اس ٹیسٹ کو پانے کے لیے نماز کے لیے مسجد تک جائیں گے۔ اصل آپ نے نماز کے ٹیسٹ کو نہیں پایا ہے۔ امام صاحب کی خرت ہے، آپ کے کان اس خرت کے عادی ہو جائیں، اس کے سننے کے عادی ہو جائیں تو بے چینی ہوگی کہ نہیں، مجھے تنہا نماز پڑھنے کے بجائے امام صاحب کو سننا ہے، امام صاحب کی خرت کو سننا ہے۔ اس طریقے سے کیوں؟ آپ کی روح کو وہ مزہ لگ گیا ہے، آپ کے کانوں کو وہ مزہ لگ گیا ہے، آپ کے کان اب اس مزے کے عادی ہو گئے ہیں کہ اس سے آپ کے کانوں کو اطمینان اور سکون ملتا۔ ابھی آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے مشہور عالم اسلام کے مشہور قاری حضرت شیخ نورین صدیق، دیکھنے میں وہ ایک حبشی ہے، لیکن وہ چہرے کا نور، وہ ان کی رنگت تو کالی کالی ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کالی رنگت بھی غلاف کعبہ سے انہوں نے مستعار لی ہے اسے۔ اور ان کی آواز اتنی میٹھی آواز، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ سنا نا آپ ممکن ہے آپ بہت ساروں نے سنا ہوگا، ان کے انتقال کی خبریں پورے سوشل میڈیا پر ایک جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ نورین صدیق کو چاہنے والوں کی آہ بکا اور ان کے دلوں سے جو ہے ان کی مغفرت کی دعائیں نکلنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا ایسا۔ کیوں؟ نورین کا انداز کتنا پیارا، کتنا سادہ تھا۔ آپ جائیں نیٹ پہ جا کے نورین صدیق مار کے دیکھ لیں، آپ ان کی آواز کو سنیں، آپ سنتے رہ جائیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن حکیم پہلی بار سن رہے ہیں کیا۔ تو آپ عادی ہو جائیں کسی چیز کے، تو جب وہ عادت ہو جاتی ہے نا، تو عادت آپ کو جو ہے آپ کی روح اور آپ کی جسم کی لذت کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ لذتیں ہی ہم کو دنیا کی طرف بھی لے جاتی ہے، اور یہ لذتیں ہی ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف لے جاتی ہے۔ دنیا کی لذت لگ گئی، برائیوں کی لذت لگ گئی، بے حیائیوں کی لذت لگ گئی، نگاہوں کی آوارگی کی لذت لگ گئی، لوگوں کی حجو کرنے یا تہمتیں لگانے کی لذت لگ گئی، تو نتیجہ یہ ہے کہ انسان اسی میں غلطاں ہوتا رہتا ہے۔ قرآن پڑھنے کی لذت لگ گئی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کی لذت لگ گئی، تو یہ لذتیں آپ کی روح کو پاکیزہ کرتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کے مسائل میں تکبیر تحریمہ اور تکبیر تحریمہ میں اب یہاں توجہ سے سنیں۔ میں گزشتہ مسائل میں بھی اس بات کو خاص کر کے نشاندہی کیا تھا، اس مسئلے کو پھر کر رہا ہوں۔ تکبیر تحریمہ میں کتنے مصلی ہیں، ہاتھ اٹھائے اور باندھ لیا، زبان سے اللہ اکبر اگر نہیں کہا اس نے تو اس کی نماز شروع نہیں ہوئی۔ اتنی آواز میں اللہ اکبر ہر مصلی کو کہنا ہے،
ہر مصلی کو اتنی آواز میں اللہ اکبر کہنا ہے کہ اس کے ہونٹ سے آواز بننا ہے. وہ بہرا نہیں ہے تو اس کے کان سننا، شور و غل نہیں ہے مجمع میں. تو تکبیر تحریمہ کے وقت میں یہ واجبات میں سے نماز کی معلوم ہی نہیں ہم کو، آتے ہیں شروع ہو گئے، میرے بھائی نماز ہی نہیں ہوئی. کون بتائے گا مسئلہ؟ ہم تو کسی مدرسے کو نہیں گئے، کسی عالم کے پاس جا کے سیکھنا بھی نہیں چاہتے، اور پھر نمازیں عمر بھر نماز ادا کرتے. تراویح کا ذوق و شوق تو الحمدللہ، پھر تہجد کا خمار، اللہ اکبر، بلا شبہ وہ بڑی کمال کی باتیں ہیں وہ. لیکن یہ باتیں، اس بات پر توجہ. تو تکبیر تحریمہ کے وقت میں اب یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں پھر توجہ کے ساتھ. امام نے کہہ دیا کہ اللہ اکبر اور اس نے ہاتھ باندھ لیا، اور ہم نے کیا کیا کہ امام سے پہلے ہی اگر ہاتھ باندھ لیا، امام سے پہلے ہی ہم نے عجلت میں اللہ اکبر کہہ دیا، نماز نہیں ہے، تابع امام کے نہیں ہے. توقف کریں، اطمینان کریں. امام نے جب کہا کہ اللہ اکبر، تو امام کے اللہ اکبر ختم ہونے کے بعد آپ جو ہیں تکبیر تحریمہ باندھیں. یہ احتیاط کا تقاضا ہے. اگر ساتھ ساتھ باندھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے باندھ لیا آپ نے، نماز نہیں. اب یہاں تکبیر تحریمہ کے بعد فرائض نماز میں قیام ہے. قیام کا مسئلہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ نماز کے فرائض میں سے آپ کے ہاتھ پیر میں دم ہے، طاقت ہے، چل پھر کے آ سکتے ہیں، لیکن آنے کے بعد کرتے کیا ہیں؟ مسجد میں آتے ہی کرسی کے پاس آ کے معذور بن جاتے ہیں. دیکھیے میری اس گفتگو کو کوئی اپنے اوپر نہ لے، یہ مسائل ہیں، واللہ سب میرے لیے قابل احترام ہے. ہو سکتا ہے کہ کل مجھے بھی کرسی کی ضرورت پڑ جائے. اگر کرسی کے مسائل میں بیان کر رہا ہوں تو کسی فرد واحد کی دل آزاری کے لیے نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، کلیئر کر لیں اس بات کو. تو ہم کرتے کیا ہیں؟ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بازار میں سارا کام کرتے ہیں، اور جب مسجد میں آتے ہیں تو سیدھا کرسی لیے بیٹھ گئے ہیں. اور تکبیر تحریمہ بھی ہماری کرسی پر ہی شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر. یہ کس کے لیے ہے؟ کرسی پر بیٹھ کر نماز، جو شخص اٹھ نہیں سکتا ہے اس کو اٹھا کے بٹھانا پڑتا ہے، ایسا شخص وہ قیام سے معذور ہے. فرائض نماز میں سے قیام ایک فرض ہے، اور اس فرض سے وہ معذور ہیں. اس معذور کے لیے کسی نے کرسی پہ لا کے بٹھا دیا اس کو، تو ٹھیک ہے، وہ وہیں بیٹھ کے تکبیر تحریمہ باندھ لے سکتا ہے. اچھے خاصے چل کے پھر کے آتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر شروع کرتے ہیں. قیام فرض ہے، اور اس فرض کے ترک کرنے کے سبب میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں نماز نہیں ہوتی. اب رہی بات کرنا کیا ہے، تکلیف ہے پیر میں، آ کے کرسی پہ بیٹھے ہیں، تو کرسی پہ نماز پڑھنے کے لیے آپ جیسے ہی اقامت ہو گئی، اس کے بعد اللہ اکبر امام کہہ رہا ہے تو آپ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، قیام کر لیں. اور پیر میں طاقت ہے تو قیام کرنے کے بعد اب ٹھہر نہیں سکتے ہیں، آپ بیٹھ جائیے اور بیٹھ کے نماز کو ادا کر لیں، جائز ہے. ایسا نہیں کیا آپ نے، تو اس طریقے سے آپ نے کرسی پر ہی نماز کو شروع کیا اور ختم کیا، اور پھر اٹھ کے چلے گئے آپ، تو نماز نہیں ہوتی. یہ اہم ترین مسئلہ ہے ہمارے بزرگوں کو، جو عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں اور مساجد میں. اب تو مساجد میں کرسی ڈالنے کا مطلب تو یہ ہو گیا گپ شپ شروع، آئے بیٹھ گئے اور اس کے بعد مسجد میں شروع، پوری نانی کی کہانی یہیں شروع. اللہ کے بندوں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کسی بھی طریقے سے صرف ذکر اللہ کے سوا آپ
اپنی ذاتی گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو کرسی کے مسائل میں اب رہی بات، نماز جب بات کرسی کی ہو رہی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، بیٹھ گئے، ہاتھ باندھ لیا، اب ہاتھ باندھنے کے بعد نماز شروع ہوئی، قرأت ہوئی، قرأت ہونے کے بعد رکوع میں جا رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں تو اب یہ دیکھیے کہ ہم پوچھتے ہی نہیں مسئلہ کیا ہے، اس طریقے سے کتنا جھکنا ہے اور سجدے میں کتنا جھکنا ہے۔ بعض لوگ اپنی سرین کو اٹھا لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے ہیں، بعض خواتین بھی کرتی ہیں، یعنی اپنی بیٹھک کا حصہ رکوع کے اشارے کے لیے اٹھا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ بیٹھے رہیں اطمینان سے، بیٹھے بیٹھے ہی آپ کو کسی قدر جھکنا ہے اور رکوع کرنا ہے، اور اس کے بعد بعض لوگ کرسی پر نماز پڑھتے پڑھتے رکوع کے بعد میں دونوں ہاتھوں کو اللہ اکبر خیمہ میں جیسا ہم چھوڑ دیتے ہیں ویسی کرسی پہ بیٹھ کے چھوڑتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ آپ بیٹھے رہیے، آپ کے ہاتھ کرسی پر جب بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے انگلیوں کے پورے آپ کے گھٹنوں کے پاس رہیں، اس طریقے سے گھٹنوں پہ رہیں، ہاتھ اسی طریقے سے رہیں۔ آپ نے رکوع کر لیا، اب سجدے میں جا رہے ہیں، خیمے میں جانے کے لیے ہاتھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اب سجدے میں جا رہے ہیں، تو سجدے میں جا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ کتب فقہ میں ہمارے اسلاف نے کچھ نہیں کہا سجدے کی، یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، سر جھکا، ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد میں سر جھکا رہے ہیں۔ ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہاتھ وہیں پر رہیں، جہاں آپ نے اپنے رانوں پر گھٹنوں کے قریب دونوں ہاتھوں کو رکھا تھا ویسے ہی اپنے ہاتھوں کو رکھیں۔ ہاتھ کو آگے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، آگے پیچھے کرنے کی۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مختلف، میرے پاس وقت کم ہے کہ مختلف کتب فقہ کی دلائل کی موجودگی میں اور مختلف علماء کی فتاووں کی موجودگی میں بات کروں۔ ہماری مائیں بھی کیا کرتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ علاوہ اس کے اب مساجد میں کرسی پر نماز کے لیے ایسے سامنے تختے لگی ہوئی کرسیاں بنی ہوئی ہیں، بعض مسجدوں میں دیکھا ہوگا آپ نے، کئی مسجدیں ایسی ہیں جس میں بکثرت تختے لگی ہوئی سامنے کرسیاں ہیں، اس پر مصلی جو ہے سجدہ کرتا ہے۔ سامنے کسی بھی اس طریقے کے تختے پر یا تکیہ رکھ کر تکیے پر سجدہ کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اشارے سے سجدہ کرنا ہے، اور سجدہ کیسا کرنا ہے؟ رکوع کی بنسبت سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جانا ہے بس، نہ کہ آپ سامنے تختہ رکھ لیں یا تکیہ رکھ لیں، اور گھر میں خواتین کرتی ہیں عموماً یہ عمل، خواتین کا بھی رہتا ہے کہ سامنے گاؤ تکیہ رکھ لیتی ہیں، اس پہ سجدے کرتے رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے اور دیکھے کہ وہ سامنے جو ہے کوئی تختہ رکھ کر اس پر سجدہ کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سے تختے کو ہٹا لیا۔ نماز کے بعد موطا امام محمد کی روایت ہے، نماز کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ اشارے سے کافی ہے، کسی چیز پر سر رکھ کے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ہم پھر مسائل کی طرف آئیں کہ قیام کا مسئلہ ہے اور بالخصوص کرسی کا یہ مسئلہ ہے۔ اب اس میں قیام میں آپ دیکھیں کہ ہم نے قیام کیا، تکبیر تحریمہ کی، قیام کیا، اور اس کے بعد اللہ اکبر کے ساتھ ہاتھ باندھنا ہے۔ ہاتھ باندھنے میں احناف کے نزدیک آج کا مفتی نہیں، آج کا مولوی نہیں، میرے جیسا کوئی ایک عام انسان نہیں، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو سواد اعظم کے سب سے بڑے امام ہیں، انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مبارکہ کہ جو احادیث حتمی طور پر فیصلہ کن ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے یہاں باندھے، اور یہ
چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے آپ کے ہاتھ کے گرد اس طریقے سے حلقہ رہے اور یہ ہاتھ آپ کے یہاں باندھے رہے. آ کے کوئی ایسا باندھ لے رہا ہے. بچہ تھوڑے دن باہر گیا ہے، باپ کو کما کے لایا ہے، اور باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا بیٹا جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. نہیں، وہ وہاں جا کے دیکھ کے آیا ہے نا. آپ لوگ تو یہاں رہے ہیں. علم یہاں اور وہاں کی بات نہیں. علم جو ہے کسی کے دیکھا دیکھی کا نام نہیں. نماز یہ مکمل، صلو کما رأیتمونی اصلی. آقا فرما رہے ہیں کہ تم مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو. تو ہم جو ہے ہاتھ یہاں باندھ لیے. اب اس کے بعد ایک اہم ترین مسئلہ قیام کا، سری نماز میں، یعنی اس نماز میں جس میں امام قرأت نہیں کرتے ہیں بلند آواز سے. ظہر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے. اس نماز میں کیا کرنا ہے؟ قرأت کے مسائل میں، مسائل قرأت بھی یہ نماز کے فرائض میں سے ہے. کتنی قرأت ہونا ہے؟ کم سے کم ایک بڑی آیت، ورنہ 3 چھوٹی آیتوں کی قرأت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور قرأت کے لیے ظہر اور عصر کا مسئلہ کیا ہے؟ امام تو قرأت کریں گے، اور امام اتنی آواز میں قرأت کریں گے کہ ان کے ہونٹ سے قرآن کی تلاوت کے الفاظ بن کر ان کے کان تک پہنچیں گے. شور نہیں ہے اور امام بہرے نہیں ہیں، تو یہ آواز بن کے ان کے کان سننا ہے. انہوں نے صرف تصوراتی نماز پڑھا دی آپ کی، یا تصوراتی نماز پڑھ لی انہوں نے ظہر یا عصر میں. اس طریقے سے میری طرف دیکھیں، یہ قرأت نہیں ہوئی. آواز بننا ہے، آواز. اور یہ امام کے لیے مسئلہ ہے. اور امام کے لیے یہ مسئلہ ہے تو جو مقتدی پیچھے ٹھہرے ہوئے ان کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے اتنی بات یاد رکھ لیں ذہن میں، ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے مقتدی خاموش، قرأت نہیں کرے گا وہ. اس لیے کہ حدیث سے بات ثابت ہے، امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے. ہمارے امام ابو حنیفہ کے نزدیک مسئلہ یہی ہے. میں 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں کہ ہم خاموش رہیں گے اور امام کے ساتھ ان کی اتباع میں رکوع و سجود کریں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ نہیں لا صلاۃ الا فاتحۃ الکتاب. حدیث ہے نماز نہیں ہوتی تب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لیں. حدیث ہے. اب ان لوگوں نے ذہن میں ڈال دیا ہے ان کے، اور انہوں نے جو ہے سورہ فاتحہ شروع کر دی امام کے پیچھے. نہیں، ہم حنفی ہیں. ہمارے امام کے نزدیک، میں مسائل میں الجھانا نہیں چاہتا ہوں، اختلافات کو، ماحول کو کڑوا نہیں کرنا چاہتا. آپ کا ذہن جو پرسکون ہے اس کو رکھ کے، اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے آئے میرے گھر پہ آ کے بات کریں، دلائل کے ساتھ بات کریں کہ لا صلاۃ الا فاتحۃ الکتاب کا مفہوم کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور کیا میرے اور آپ کے امام ابو حنیفہ اس حدیث سے واقف نہیں تھے؟ ان نہیں واقف ہے. اس کو لکھ کے بتا دو. یہی حدیث کو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کو لکھ کے بتاؤ. نہ لکھ سکتا نہ پڑھ سکتا. وہ چائے خانے میں سن لیا، وہ وہاں سن لیا، یہاں سن لیا، بس اس کے بعد میں آگے ظہر میں عصر میں امام کے پیچھے یہ قرأت کرنا شروع کر. اس طریقے سے نہیں. ان مسائل کو یہاں تک ذہن میں رکھیں. ایک بزرگ ہمارے پاس آئے ہیں اور وہ بہت ہی تڑپ کے، میں اندر داخل ہو رہا تھا تو انتہائی درد کی آواز میں بتا رہے تھے کہ ان کی 3 بچیوں کی ذمہ داری. آپ تو معلوم ہے کہ میں عموماً اپیل نہیں کرتا ہوں کسی کو، لیکن ان کی تڑپ مجھے بے چین کی. بچی کے کچھ آپریشن کے بتا رہے ہیں. آپ اٹھ کے ٹھہر جائیں ایک منٹ.
آپ اٹھ کے ٹھہر جائیں، تاکہ کوئی دوسرا ٹھہر گیا تو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ بیٹھ جائیں آپ، یہ اپنے لباس کے ساتھ بھی، اپنی حیت کے ساتھ بھی، اپنی شناخت کے ساتھ بھی ایک پاکیزہ مزاج میں ہیں، اور یہ مسافر بھی ہیں، آپ کے شہر کے نہیں ہیں، میرے شہر کے نہیں ہیں۔ آپ ان کی مدد کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور مدد کریں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔